ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. احباء الکرام، جیسا کہ یہ حقیقت ہم سب پر واضح ہے کہ امت مسلمہ اس وقت اپنے دور زوال سے گزر رہی ہے اور طرح طرح کے فتنے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا فتنہ جسے ہم بہت ہلکا سمجھ لیتے ہیں بعض وقت، وہ ہے موسیقی اور موسیقی کے آلات کا فتنہ. احباء الکرام، آپ اس بات میں غور فرمائیے کہ ہمارے اس دور میں ناچ گانے کو اور رقص کو باقاعدہ ایک فن کی حیثیت دے دی گئی ہے اور یہ لوگوں کی عمومی دلچسپی کا محور بن چکا ہے. اس مقصد کی خاطر باقاعدہ اکیڈمیاں اور اسکول قائم کیے گئے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو اسکولوں میں میوزک کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اب میوزک انڈسٹری کے نام سے باقاعدہ قومی سطح پر ایک انڈسٹری وجود میں آ چکی ہے، جس کا یہ فرض ہے کہ وہ گھر گھر تک موسیقی کو پہنچائے اور موسیقی کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو ہر گھر میں عام کیا جائے. حتیٰ کہ ہماری مساجد بھی اب اس سے محفوظ نہیں رہی. موبائل کی رنگ ٹونز کے نام پہ اب موسیقی مساجد میں بھی بجنے لگی ہے. کچھ عرصہ قبل جن لوگوں کو مراسی کہا جاتا تھا، اب انہیں گلوکار ہی نہیں بلکہ ایک سٹار اور ایک سیلیبریٹی بنا کر پیش کیا جاتا ہے. بلکہ بہت سے مسلمان بچے ایسے ہیں کہ جو انہی گلوکاروں اور انہی فنکاروں کو اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل سمجھنے لگے ہیں. بلکہ ملکی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ اب باقاعدہ ایسی تقریبات کا انعقاد کیا جانے لگا ہے کہ جن میں ان گلوکاروں اور ان فنکاروں کو سراہا جاتا ہے اور قابل اقتداء نمونہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے. ان وجوہات کی بنا پر ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم ایک سلسلے کا آغاز کریں کہ جس میں ہم موسیقی کی حرمت کو واضح کریں. قرآن کریم میں وہ آیات جو موسیقی کی حرمت کے بارے میں ہیں انہیں وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پیش کیا جائے. سلف صالحین یعنی صحابہ کرام اور تابعین اعظام رحمہم اللہ جمیعا ان کے اقوال اور آثار کو پیش کیا جائے. اور اسی طرح امت مسلمہ کا موسیقی کی حرمت پر جو اجماع ہے اسے دلائل کے ساتھ واضح کیا جائے. اسی طرح موسیقی کی حرمت کو قواعد فقہیہ، اصولیہ اور مقاصد شریعت کی روشنی میں بیان کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس عمل کی تکمیل کی توفیق دے اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بارگاہ میں اسے قبولیت عطا کرے. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.